آپ ہلہ بول کا ڈیلی راؤنڈ اپ دیکھ رہے ہیں. میں زمرد مغل ہوں. کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اچارہ تو نہیں. اور علامہ اقبال نے کہا کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. یہ دو شعر میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ ایک شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اور یہ شعر کہنے والے سکھ ہیں، اور ایک شعر خراج عقیدت خراج تحسین ہے رام کے لیے، اور یہ شعر علامہ اقبال نے کہا ہے. اس وقت ہندوستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے ہمیں بہت پیچھے لوٹنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شاید ہم اپنے ماضی سے کچھ چیزیں سیکھ سکیں. ابھی چند دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان بھر میں مسلمان سراپا احتجاج تھے. وجہ یہ تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسپوکس پرسن نوپور شرما اور دلی سے نوین کمار جندل نے رسول اللہ کی شان میں کچھ گستاخانہ ایک ویڈیو بھی آیا اور ٹویٹ بھی آئے. ہندوستان کی سرکار پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑا، لیکن اس کے بعد عرب ممالک نے جس طرح احتجاج کیا اس کے بعد ایک کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور ایک کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. مولانا سعید احمد حبیب نائب محتمم جامعہ ضیاء العلوم پونچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات کریں گے اس وقت کے حالات میں کیسے رہنا چاہیے، ہندوستان میں سیکولر طاقتیں کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں، اور یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے دو اسپوکس پرسنز کو باہر کا راستہ دکھایا پارٹی سے، ایک کو باہر نکالا ایک کو سسپینڈ کیا، کیا یہ پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سعید صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہندوستان جا کس طرف رہا ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسپوکس پرسن 10 دن پہلے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کرتی ہیں اور اس کے بعد خاموشی رہتی ہے. مسلمان احتجاج کرتے ہیں لیکن مڈل ایسٹ کا جب پریشر آتا ہے اس کے بعد ان کو سسپینڈ کیا گیا، ایک کو پارٹی سے نکالا گیا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے آج تک جس ہندوستان کو دیکھا ہے اور جس ہندوستان میں ہم نے پڑھا لکھا ہے اور جس ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں اور جس ہندوستان کی عالمی سطح پر جو ایک خوبصورت امیج ہے، اور ہم نے بحیثیت ہندوستانی جب بھی ہمیں موقع ملا، جہاں ہمیں موقع ملا، ہم نے ڈٹ کر وکالت کی اس بات کی کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جمہوری قدریں باقی ہیں، جہاں اخوت اور محبت باقی ہے، جہاں مذہبی رواداری باقی ہے، جہاں سب ایک چھت کے نیچے رہنا جانتے ہیں، اور دنیا کے لیے ایک بہترین گلدستہ تھا ہندوستان. اور آپ نے جو سوال کیا کہ آج کے ہندوستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہندوستان جیسا ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ ویسا ہی ہے، اور سچائی یہ ہے، اور سچ بولنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سچائی میں خود احتسابی ہے، اور جو قومیں خود احتسابی کرتی ہیں وہ باقی زندہ و جاوید رہتی ہیں. آج کا ہندوستان جہاں کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس خوبصورت ہندوستان سے کچھ مختلف ہے جس ہندوستان کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے. ہمیں آج بھی اپنے ملک پہ ناز ہے، اور جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہمیں اس ملک پہ ناز رہے گا. یہاں کی ملی جلی تہذیب پر ہمیں ناز رہے گا، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب پر ہمیں ناز رہے گا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو نکارا نہیں جا سکتا کہ بدلے ہوئے ہندوستان میں جو دوریاں بڑھ رہی ہیں وہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم ہندوستان کو ایک خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو دنیا کی ایک سپر پاور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مذہبی دوریاں ہیں اور جو منافرتیں ہیں یہ کم سے کم اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سعید صاحب یہ بتائیے گا، بھارتیہ جنتا پارٹی نے دونوں کے خلاف ایکشن لیا، جنہوں نے اس طرح کی ٹویٹ بھی کیے اور ویڈیو میں بھی جو ہم نے دیکھا، دونوں کے خلاف ایکشن لیا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے.
تو کم سے کم بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان لوگوں کو لگام لگانے کی کوشش تو کی ہی ہے سر. سب سے پہلے تو میں اس عمل کی مذمت کرتا ہوں. یہ کنڈمنیبل ایکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی نے جو ایکشن کیا ہے میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں اور اس کو بھی میں ایک خوش آئند عمل قرار دیتا ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے, ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے میرا سوال یہ ہے کہ ایسی نوبت کیوں بنی, ایسی فضا کیوں قائم ہوئی, ایسا ماحول کیوں قائم کیا گیا, اور جو ایکشن لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کی گستاخی کرتے ہیں اور آپ دنیا بھر کے کروڑہا مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا ماحول قائم کیوں ہوا, اس کی وجوہات کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جس ڈبیٹ میں یہ میڈم موجود تھی اور جہاں انہوں نے گستاخی کی, اس ٹی وی چینل کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ جس نے اس طرح کے ڈبیٹ کو آرگنائز کیا اور وہاں پر یہ ڈبیٹ ہوئی. دوسری بات, جہاں تک ایکشن کی بات ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, لیکن اتنا بڑا گھناؤنا جرم کرنے والوں کو آپ سسپینڈ کریں یا پارٹی سے باہر نکالیں, میں سمجھتا ہوں یہ ناکافی ہے اور ان کو پنش کرنا چاہیے, ان کے خلاف کیس دائر کرنا چاہیے. جو بھی تعزیرات ہند کے تحت بنتا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں کیس کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو. کسی بھی انسان کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ کسی بھی مذہب کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کے بارے میں زبان درازی کر سکے. سعید صاحب, کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایکشن لینے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو 10 سے 12 دن لگ گئے. جو گلف کنٹری کا, مڈل ایسٹ کا پریشر رہا اس پورے معاملے میں, اس کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ سے وہ بھی ایک وجہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایکشن لینے کی؟ دیکھیے وجہ تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں 25 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہیں. ہماری حکومت کو, ہمارے پرائم منسٹر کو اپنے ان باشندوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا تعلق ہے, وہ ایک عالمگیر شخصیت ہے, وہ سرور کائنات ہے, نبی کائنات ہے, اور ان کی ذات اقدس کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات جڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے عرب میں کوئی توہین کرے گا تو عجم کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, عجم میں کوئی گستاخی کرے گا تو افریقہ اور بر اعظم یورپ, جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. یہ اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ایک ڈپلومیٹ ایکشن تھا یا ایک پولیٹیکل ایکشن تھا, وہ الگ بات ہے, لیکن میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ عرب کے مسلمانوں نے احتجاج کیا, وہ اچھی بات ہے. لیکن میرے لیے معنی یہ رکھتا ہے کہ ہماری حکومت اپنے ملک کی امیج کو بچانے کے لیے کس طرح کی منصوبہ بندی کرتی ہے. اگر ہمارا ملک پوری دنیا میں معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہتا ہے, سیکیورٹی کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہتا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں لیکن آپ کا جو تانا بانا ہے, جو سوشل سیٹ اپ ہے, اگر وہ کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کی معیشت کیسے چلے گی, آپ کی سیکیورٹی کیسے مضبوط ہوگی, آپ چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. آپ 20-25 کروڑ لوگوں کو کسی کمرے میں بند نہیں کر سکتے. تو میں یہ امید رکھوں گا اپنی حکومت سے کہ وہ حقائق کا سامنا کرے, وہ اپنے ملک کی امیج کو کبھی بھی کسی موقع پر خراب نہ ہونے دے, اور جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ رونما ہو تو فوری طور سے ایکشن ہو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی حکومت ہند سوئی رہی اور 10-12 دن لگ گئے ایکشن لینے میں, اور وہ ایکشن تب لیا گیا جب عرب ممالک نے پریشر بنایا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اپنے آپ میں ایک ہمارے ملک کی امیج کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. مزہ تب تھا کہ ڈے فرسٹ کو ایکشن لیا جاتا, اور اس بات چونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا جو نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, تو کہاں ہے وشواس؟ ہم سمجھتے ہیں یہ نعرہ بہت خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے. اگر اس نعرے کو عملایا جائے, میں سمجھتا ہوں ہمارا گلدستہ جو خوشبودار گلدستہ ہے, رنگا رنگ گلدستہ ہے, اس کو بچانا یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے, سماج کی ذمہ داری ہے, یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں
اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے وہ تبھی ہوگا جب ہم اس قسم کے واقعات پر روک لگائیں گے، قدغن لگائیں گے، اور ایسے لوگوں کو، آپ نے ابھی جو شعر پڑھا بہت خوبصورت طرز تھا آپ کی صحافت کا، جس طرح سے آپ نے بات شروع کی کہ ایک سکھ پوئٹ جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح محبت بھرے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور علامہ اقبال کی آپ بات ہی کیا کرتے ہیں، مسلم دنیا میں جو ان کا مقام ہے اور جس احترام اور تقدس کی نگاہ سے علامہ اقبال کو دیکھا جاتا ہے، تو علامہ اقبال اگر یہ کہتے ہیں کہ رام جو ہے وہ امام ہند ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کا کمال نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور قرآن مقدس میں واضح طور سے آیت کریمہ کا نزول ہوا، اس حوالے سے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، ہدایت کی گئی، بتایا گیا کہ اے مسلمانوں تم کبھی بھی کسی کے مذہبی پیشوا کو گالی مت دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور یہی ہندو دھرم کی تعلیم ہے، یہی سکھ دھرم کی تعلیمات ہے، یہی کرسچنس کی تعلیمات ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو گالی دیں؟ میں تو سمجھتا ہوں جو میڈم تھی یا اس طرح کے جتنے لوگ تھے، بیسیکلی ان کو اپنے مذہب کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ شارٹ کٹ وے سے پولیٹکس میں آنا چاہتی ہیں اور وہ شہرت پانا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج وہ مجھے لگتا ہے ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ میڈم خوش ہوں گی کہ میں آج مجھے پورا ہندوستان جانتا ہے، لیکن اس میڈم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں ان کو اگر شہرت ملی ہے تو پورے ملک کی جو بدنامی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار بھی وہ میڈم ہے۔ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، نہ ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی مذہب کے مذہبی پیشوا یا مذہبی رہنما کے خلاف یا مذہبی مقامات پہ کچھ بے حرمتی ہوتی ہے یا کسی مذہبی پیشوا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جیسا سعید صاحب نے فرمایا تعزیرات ہند کے تحت جو سزا بنتی ہے وہ سزا اسے ملنی چاہیے، جرم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ سعید صاحب بہت شکریہ۔ شکریہ۔